کیا انسان 828 میٹر کی بلندی تک ہی تعمیر کر سکتا ہے؟ اور کیا دبئی کا برج خلیفہ دنیا کی پہلی بلند عمارت ہی رہے گا؟ 4 جنوری 2010 میں برج خلیفہ کے مکمل ہو جانے کے بعد دنیا کی تاریخ بدل گئی اور یہ دنیا کی بلند ترین عمارت کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ 2010 کے بعد دنیا سمجھ رہی تھی کہ جلد ہی برج خلیفہ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور انسان 828 میٹر سے بھی اونچی تعمیر کرے گا، لیکن آج تقریباً 12 سال گزرنے کے باوجود برج خلیفہ ہی دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ آخر کیوں؟ کیا انسان کا اونچی عالیشان عمارتیں بنانے کا جنون ختم ہو گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اہرام مصر دنیا کی اونچی تعمیر میں سے ایک تھے۔ اس وقت کی تعمیر میں پتھر اور اینٹیں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن اس طرز تعمیر کے ساتھ اونچی عمارت بنانا ناممکن تھا، کیونکہ جتنے بھاری وزن کے ساتھ اوپر جاتے جائیں گے عمارت اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی۔ 19ویں صدی کے درمیان انسان نے جدت اختیار کی اور اسٹیل کی مدد سے عمارت کا ڈھانچہ بنانا شروع کیا۔ اس کی بہترین مثال ہسٹری میں شکاگو ہوم انشورنس کمپنی کی عمارت سے ملتی ہے۔ یہ اس وقت کی پہلی 10 منزلہ اسٹیل کے ساتھ تعمیر کی گئی عمارت تھی۔ 20ویں صدی میں یہ بلند و بالا عمارتوں کی دوڑ ایسی شروع ہوئی کہ انسان کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی، طاقت اور عظمت کی علامت بھی بن گئی۔ 1932 میں نیو یارک شہر کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مکمل ہوئی، جس نے 40 سال میں 4 ڈیکیڈز اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا۔ دوستو، امریکہ خاص طور پر اس دور میں سب سے آگے رہا۔ 1908 سے 1998 تک شکاگو اور نیو یارک میں وقتاً فوقتاً تعمیرات ہوتی رہیں۔ 21ویں صدی میں یہ مقابلہ ویسٹ سے ایشیا میں منتقل ہوا اور ان عمارتوں کی اونچائی وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک اس وقت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ برج خلیفہ 2010 میں مکمل ہوا، جس کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ اس کے 2 سال بعد 2012 میں سعودی عربیہ کا مکہ رائل کلاک ٹاور 601 میٹر اونچائی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کے 3 سال بعد 2015 میں چائنا کا شنگھائی ٹاور مکمل ہوا، جس کی اونچائی 632 میٹر تھی۔ حال ہی میں کوالالمپور ملیشیا کے 118 میریٹکا کو اونچی عمارتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا، جو کہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور 2023 تک آبادی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کی لمبائی 634 میٹر 634 میٹر ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے۔ بلند عمارت کا اعزاز حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن CDBUH دا کونسل آن ٹال بلڈنگز اینڈ اربن ہیبیٹیٹس نے سروے کیا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر اونچی دکھائی دینے والی عمارت اصل میں اونچی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کرائٹیریا بنایا کہ صرف وہی عمارت اسکائی اسکریپر کے فہرست میں شامل ہوگی جس کی وینٹی ہائٹ 50% یا اس سے کم ہوگی۔ وینٹی ہائٹ اصل میں ٹوٹل اونچائی اور آکیوپیبل ہائٹ کا ڈفرنس ہے۔ 2012 میں CTBUH نے ایک پیپر شائع کیا، ٹالسٹ 20 in 2020، جس میں 2020 تک مطلب 2020 تک کی تعمیر ہونے والی 20 عمارتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن در حقیقت ان 20 پروپوزڈ عمارتوں میں سے صرف 3 ہی مکمل ہوئے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سلسلہ اتنا سست کیوں ہوتا جا رہا ہے جبکہ ٹیکنالوجی میں انسان بہت آگے نکل گیا؟ 20ویں صدی کے وسط میں ایک بنگلہ دیشی امریکن جن کا نام فضل الرحمان خان تھا، فن تعمیر میں ایک نیا دور متعارف کروایا۔ اس بنا پر انہیں دا آئنسٹائن آف اسٹرکچرل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں ٹیبولر اسٹیل بیمز کا استعمال کیا جانا تھا، جسے اس منزل کے ہاریزونٹل بیمز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس کی بدولت عمارت کا اسٹرکچر اور مضبوط ہوتا ہے، جو تیز ہواؤں اور زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکتا تھا۔ اسی کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے شکاگو کا سیز ٹاور تعمیر کروایا گیا۔ 2004 میں ساؤتھ کوریا میں دا ٹاور پیلس 3 تعمیر ہوا، جس کو میرل اینڈ اسکڈمور اوونگز نامی آرکیٹیکچر فرم نے ڈیزائن کیا اور مسٹر خان بھی یہاں امپلائڈ تھے۔ اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح تھا کہ درمیان میں ایک مرکزی کالم تھا، جس کے ساتھ 3 پھیلے ہوئے پنکھ یعنی 3 پروٹرونڈنگ ونگز تھے۔
یہ مل کر ایک ہیگزاگونل شکل بناتے تھے۔ اس قسم کے ڈیزائن میں ایک ونگ کا بوجھ باقی دو ونگز برداشت کرتے تھے اور درمیان والا کالم اضافی سپورٹ پرووائڈ کرتا تھا۔ اسی طرز تعمیر کو برج خلیفہ میں بھی استعمال کیا گیا، اسی وجہ سے اس کی شکل وائی جیسی ہے۔ ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی اور تجربہ ہونے کے باوجود ان آسمان کو چھوتی عمارتوں کی تعمیر متوقع تعداد کے ساتھ مکمل کیوں نہیں ہو پا رہی۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے آئے ہم چائنا پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2023 کے سروے کے مطابق دنیا کی 20 بلند عمارتوں میں سے 10 چائنا کے اندر ہیں۔ چائنا کی ان اسکائی اسکریپرز میں دلچسپی کے عوض یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اگلا اسکائی اسکریپر چائنا ہی تعمیر کرائے گا۔ 2013 میں CNN کے مطابق چائنا کے شہر شانگشا میں اسکائی سٹی ٹاور 838 میٹر 838 میٹر اونچائی کے ساتھ بنے گا، لیکن 2015 میں اس پر کام روک دیا گیا اور وہ جگہ فش فارم میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح 2014 میں ووہان میں 1 کلومیٹر اونچائی والا فونکس ٹاور پرپوز کیا گیا، مگر وہ بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال دنیا کی دوسری اسکائی اسکریپر شنگھائی ٹاور 2015 میں چائنا نے مکمل کیا۔ 2021 میں چائنا نے پلٹا کھایا اور 250 میٹر سے بلند عمارتوں کی تعمیر پر پابندی لگا دی۔ لیکن ایک دم چائنا پیچھے کیوں ہٹا؟ ہمارے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہیں، آئیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کی پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ نکائے ایشیا کے مطابق کووڈ-19 کے بعد ریموٹلی کام کرنے کی وجہ سے دفتروں کی مانگ کم ہو گئی ہے۔ بزنس انسائڈر کے مطابق چائنا کے مختلف شہروں میں بہت سی نئی ریزیڈینشل بلڈنگز خالی پڑی ہیں۔ دوسری وجہ چائنا کے پیچھے ہٹنے کی یہ بھی ہے کہ کووڈ-19 کے بعد صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ سورج کی روشنی اور کھلی ہوا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ بلند عمارتیں ان کو روک دیتی ہیں۔ تیسری وجہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ چائنا کے شہر شیزنگ اور دالیان کی ریزیڈینشل بلڈنگز میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے نقصان ہوا۔ بہرحال اب چائنا تو اس ریس سے باہر ہو گیا، اب کون باقی رہ گیا؟ برج خلیفہ کے اعزاز کو اب سعودی عربیہ کے جدہ ٹاور سے خطرہ ہے، جو کہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 1 کلومیٹر اونچا ہوگا، لیکن اس پر بھی 2018 میں کام روک دیا گیا کیونکہ اس کے مین سپانسر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ملیشیا میں ایم ٹاور اور ٹریڈ ونڈز کے نامی 2 ٹاور پرپوز کیے گئے ہیں، لیکن ان پر ابھی کام شروع نہیں ہوا۔ انڈونیشیا نے بھی جکارتا میں سگنیچر ٹاور بنانے کا ارادہ کیا، جو 2018 میں اسے کینسل کر دیا۔ ٹوکیو میں ٹاؤن اسکائی مائل ٹاور پرپوز کیا، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود وہاں کام شروع نہیں ہوا۔ اب ہم سب کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کہاں ہے؟ نیو یارک یا شکاگو میں کیا کوئی نیا اسکائی اسکریپر بنے گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ نیو یارک میں کوئی بھی پروجیکٹ کی لاگت ایشیا اور مڈل ایسٹ کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہے اور اس کا اثر امریکہ پر بھی پڑا ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر آج بھی برج خلیفہ ہی دنیا کی پہلی آسمان بوس عمارت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے اور سجیشن دیں۔